خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی زیرو ہے. منرل ڈپارٹمنٹ میری بیٹی ہے, میں اپنے بیٹی کو اس کو دے دوں اس کو دے دوں. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی ایک بندے کی بیٹی کا تو ایک ہسبینڈ ہوتا ہے نا, ایک ٹائم میں 10-15 ہسبینڈ تو نہیں ہوتے. پچھلے 25 سال سے منرل ڈپارٹمنٹ نے ہمارے خیبر پختونخوا کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان کیا. ہمارے جو ایکشن کے ڈاکومنٹس تھے وہ اٹھا کے ردی کے ٹوکریوں میں ڈال دیا. جو ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, نہ کوئی فیزیبلٹی رپورٹ ہے, نہ کوئی اسٹیمیشن رپورٹ ہے. ان میں سے گلوبل کنیکشن جس نے ابھی تک 6-6.5 ارب روپے کے ہمارے بیس میٹل چائنا لے جا کے بھیجا ہے. جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو معدنیات کے 92% ریزرو ہے اور 8% ہمارے اگلے 3 صوبوں میں. تو اسے 92% کا 46% جو ہے وہ ہمارے چترال کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں, اپر چترال اور لوور چترال میں. جو بیگ لسٹ کمپنی ہے جس کے اوپر نیب کے تقریباً نہ جرمانے لگا کے 90 کروڑ روپے نیب کا بنا ہوا ہے, جرمانے لگا کے 35 کروڑ روپے منرل ڈپارٹمنٹ کا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اسی کو دے دو. جو بڑا ہے جو انویسٹر ہے مسٹر فو, وہ چائنا کے اندر سے موسٹ وانٹڈ کرمینل ہے اور انہوں نے کرمینل کو لا کے پاکستان میں پالا ہوا ہے. چترال کے جو مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں محی الدین ثانی, وہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ریئر ارتھ اور جو مائنز اور عام زبان میں جن کو ہم معدنیات کہتے ہیں, اس حوالے سے چترال کی میں کیا صورتحال ہے. آج کل ایک نام آیا ہوا ہے ریئل ارتھ منرل, ٹھیک ہے نا. ہم تو بیسک کے میٹالک, نان میٹالک اور بیس میٹل, جیم سٹون, ماربل یا ڈائمینشل سٹون, انہی پہ کام ہو رہا ہے. بیسک یہی جو ہمارے میٹالک سٹون ہے, بیس میٹل ہیں, یہ ریئر ارتھ منرل ہے. تو بس ابھی جو ایک ہوا آیا ہوا ہے جو امریکہ کے ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ جو سائن ہوئے ہیں اس میں معاہدے ہوئے, اس میں انہوں نے ایک ریئل ارتھ کا نام دیا ہوا ہے. جو بیسک کے آپ کے ڈپازٹ سے آپ کے جو ریسورس وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جیولوجسٹ. تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے حساب سے جو فرسٹ جو میپ ہے وہ چترال کا ہے. جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو معدنیات کے 92% ریزرو ہے اور 8% ہمارے اگلے 3 صوبوں میں ہیں. کل ریزرو کا 92% خیبر پختونخوا میں ہے. تو اسے 92% کا 46% جو ہے وہ ہمارے چترال کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں, اپر چترال اور لوور چترال میں. تو باقی ہمارے جو 31 ڈسٹرکٹ ہیں یا سم تھنگ 30 ڈسٹرکٹ ہیں یا 28 ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں یہی 46% ہے. 46 ہم میں ہے, 46 ان کے ساتھ ہے. تو اس حساب سے ہماری چترال کی تو پہلے سے ہی بہت اہمیت ہے. مائن جو ہوتا ہے ابھی جو ہماری گورنمنٹ باہر کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کر رہا ہے لیکن وہ آ کے کام کریں گے نہیں, اس کے کچھ مین وجہ ہیں. تو آج تک پاکستان کے اندر خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی زیرو ہے. ہمارے چترال کے اندر 3 مائنس ہے, اورت گول بلنجرائڈ مائن, کلینج انٹیمانی مائن, دامیڑ آئرن مائن اور درسگول کوپر مائن. ان کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے, ان کے جتنے بھی رپورٹ بنے ہیں وہ انگریزوں نے بنائے ہیں. خاص کر چائنا کے اندر جب منرل کو کوئی پہچان ہی نہیں جاتا تھا کہ منرل کیا چیز ہے, منرل کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کہ اس وقت پہلا ریفائننگ پلانٹ اینٹیمنی ٹرائی آکسائڈ پلانٹ چترال میں تھا. تب سے ہمارے معدنیات کے اندر مسئلے پہ مسئلے ہو رہے ہیں, مسئلے پہ مسئلے. مطلب جب سے 18ویں ترمیم کے بعد جو منرلز کا شعبہ مرکز سے صوبوں کے پاس آ گیا, تب سے کام نہیں ہو رہا معدنیات تب سے اس وجہ سے نہیں ہو رہا. 2017 تک ہمارے پاس کوئی خاص ایکٹ نہیں تھا. 2017 میں اسٹیک ہولڈر اور ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ یہ مل کے ایک ایکٹ بنایا جو بہت بہترین ایکٹ تھا. اس کے بعد خیبر پختونخوا کا جو مائننگ ریونیو ہے وہ 10 بلین روپے تک چلے گئے, 10 ارب تک چلے گئے. اور وہ بھی صرف 600 لیزوں پہ کام ہو رہا ہے. باقی ہمارے 4000 لیز ابھی بھی بند پڑے ہیں. ان میں ہمیں بارود کا مسئلہ ہے, ان میں ہمیں مالکوں کا مسئلہ ہے, سرفیس رینٹ کا مسئلہ ہے. اگر یہ 4000 لیز ہمارے چلتے 4600 لیز تو ہم صوبے کو کم از کم ابھی تک 50 سے 60 ارب روپے ریونیو دی ہوتے. کوئی کام ہو رہا ہے, کتنا مال ابھی نکالا جا چکا ہے, مسائل کیا ہیں؟ تو جو لیز ہولڈر جو ہیں وہ سب سے اہم بات ہے کہ وہ مقامی ہے یا نیچے سے لوگ جاتے ہیں یا کوئی فارنرز ہیں. ہمارے محمود زیب خان منسٹر بنے تو اس نے کافی جو لیز تھے وہ لوکل لوگوں کے کینسل کروائے, اپنے منظور نظر کچھ لوگوں کو دیے.
اس کے بعد پھر ضیاء اللہ افریدی صاحب آ گئے. اچھا اس نے بھی ہمارے چترال کے اندر کافی جو ایم ایل تھے مائننگ لیز جو کینسل نہیں ہو سکتا تھا, صحیح انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کر کے وہ کینسل کروائے, اپنے منظور نظر لوگوں کو دیے. تو اس کے بعد پھر بلاک لگ گئے ہیں پچھلے 20 سال سے, اچھا کمپیٹیٹیو بلاک کے نام سے. اچھا تو یہ کمپٹیٹیو بلاک کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹیٹیو بلاک یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی کہ پورے چترال کے 90% حصے کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے اچھا کہ بھائی اس میں نہ آپ اپلائی کر سکتے ہو, نہ دوسرا کر سکتے ہو, نہ تیسرا کر سکتے ہو. اچھا تو اس میں ہمارے یہ بند پڑے تھے. پھر یہ انہی بلاکس کو لے کے چلے گئے دبئی, وہاں پہ کوئی شو تھا, ہاں منرل ڈپارٹمنٹ چلے گئے تاکہ ہم ایکشن میں ان کو اچھی ریٹ میں وہ کریں. اچھا تو وہاں پہ جب ایکشن میں چلے گئے تو وہاں پہ آئے ہوئے جو انویسٹر تھے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے جو ایکشن کے ڈاکومنٹس تھے وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکریوں میں ڈال دیے. اچھا وجہ یہ تھا ان کے پاس جو ہمارا منرل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اچھا نہ کوئی فیزیبلٹی رپورٹ ہے, نہ کوئی اسٹیمیشن رپورٹ ہے, نہ کوئی سروے رپورٹ ہے, نہ کوئی کور ڈرلنگ آج تک انہوں نے ایک تنکا تک نہیں ہلایا ہوا. جتنے بھی یہ ریزرو ہوئے ہیں, جتنے بھی یہ معدنیات نکلے ہیں, یہ لوکل لوگوں کی ڈسکوری ہے. تو پھر میفا نے 2018 کے بعد یہ جو 2021 کو یہ بلاک ختم کر دیے. اچھا بلاک ختم کر کے لوگوں کے اپلائی کے لیے کھول دیے. تو اس دوران خالی چترال کے لوگوں نے تقریباً کوئی 600 اپلائیاں کی, اچھا جس کا ریکارڈ بھی یہاں میرے پاس ہے. تو جب 600 اپلائیاں ہوئیں تو یہاں پہ ہمارے ایک سیکرٹری صاحب تھے ہمایون, تو اس نے ایک دم سے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ دوبارہ بلاک کر دیا, ایم ٹی سی کو بھیج دیا. تو ایم ٹی سی نے ان کو لیٹر کر دیا کہ بھائی یہ بلاک میفا نے وہ کیے ہوئے ہیں, کھولے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو ہم وہ نہیں کر سکتے, اچھا اس پہ پروسیس نہیں کر سکتے. ایم ٹی سی جو ہے اس کو ہم ہمارے زبان میں منرل ٹائٹل کمیٹی بولتے ہیں. اچھا تو وہ ایک جب کوئی پی ایل کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کمیٹی میں جاتا ہے, وہ کمیٹی دیکھتا ہے کہ اس میں ون لائف کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں, فارسٹ کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ سب بیٹھ کے پھر فیصلہ دے کے پھر لیز گرانٹ ہوتا ہے. اور میفا جو ہوتا ہے ہمارا منرل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ اتھارٹی, اچھا جس کا چیئرمین ہمارا سیم صاحب ہوتا ہے, اچھا اور میفا اس کا ایم ٹی سی کا چیئرمین ڈی جی ہوتا ہے. اچھا تو پھر ہم ہائی کورٹ چلے گئے. تو ہمایوں نے ایسا کیا کہ ان کا 5-5 ہزار 6-6 ہزار اپنے بندوں کو بلا کے ایک انلیگل پریکٹس اس نے کی, جس کو ہم بولتے ہیں جوائنٹ وینچر. اچھا تو اس جوائنٹ وینچر میں اس نے اپنے کافی بندوں کو راتوں رات وہ کر دیا, اچھا گرانٹ کر دیا. اچھا تو اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں ابھی تقریباً 3-4-5 مہینے پہلے منرل ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی ہم نے جوائنٹ وینچر ختم کر دیا. اچھا اور پھر انہوں نے وہ بلاک واپس لگا دیے, اچھا کہا کہ بھئی ہم ان کو دوسرے فارنرز کو دے رہے ہیں. لیکن ابھی تک ان بلاک کو لگانے کے لیے ان کے پاس کوئی قانونی حکم نامہ نہیں ہے, اچھا وہ ابھی تک اللیگل بلاک ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارے جو لوکل لوگوں کے لیز تھے انہوں نے ان کو دڑا دڑ آئیڈیل کہہ کے کینسل کرنا شروع کر دیا. اور جو اللیگل جوائنٹ وینچر تھے جن کو انہوں نے ہائی کورٹ کو لکھ کے دیا ہوا کہ بھائی ہم نے جوائنٹ وینچر ختم کر دیا ہے, اب انہی میں سے جو ان کے اپنے منظور نظر بندے تھے, یعنی کہ ان کے پارٹنر, ایم ٹی سی کے اندر بھی کچھ بندے ہیں وہ پارٹنر ہیں, کچھ سیکریٹریٹ کے اندر ہے وہ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فیسیلیٹیٹر اور جو وہ ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان میں سے گلوبل کنیکشن, جس نے ابھی تک 6-6.5 ارب روپے کے ہمارے بیس میٹل چائنا لے جا کے بھیجا ہے, اس کا ٹوٹل جو 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ میں ٹن بکتا ہے, محکمے نے اس کا لگایا ہوا ٹوٹل 20 سے 22 مطلب ہزار صرف چترال سے ایک مد میں تقریباً 6 ارب روپے نہیں, یہ 2 سال میں 2 سال میں جی یہ لے جا کے فروخت کر چکے ہیں. لے جا کے یہ گلوبل کنیکشن والوں نے فروخت کر چکا ہے, فیصل میمن نے. اور ڈپارٹمنٹ نے اس کو 8-9 ہزار دکھایا, حالانکہ اس میں 35 ہزار ٹن مال کیا ہوا ہے. اس میں سے 4 ہزار ٹن مال وہ مال ہے جو منرل ڈپارٹمنٹ نے ہمارے وقت میں جس لیز ہولڈر نے ڈاکٹر منور صاحب نے 4 ہزار ٹن نکالے تھے, وہ انہوں نے کیا ہوا تھا 30. یعنی کہ اس کا صرف حل یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ وہ ایکشن میں بھیجے گا. لیکن وہ بھی ہمارے ایک سیکرٹری صاحب حمید اللہ شاہ صاحب جب سیکرٹری بنے, اس نے وہ بھی ان کو عنایت فرما دی. ضبط شدہ مال بھی گلوبل کنیکشن کو انہوں نے عنایت فرما دی کہ بھئی یہ لو, یہ میری طرف سے آپ کا تحفہ ہے. اس کا یہی بات تھا کہ منرل ڈپارٹمنٹ میری بیٹی ہے, میں اپنے بیٹی کو اس کو دے دوں اس کو دے دوں. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی ایک بندے کی بیٹی کا تو ایک ہسبینڈ ہوتا ہے نا, ایک ٹائم میں 10-15 ہسبینڈ تو نہیں ہوتے. ایک 10-15 ہسبینڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ تو پھر
یعنی کہ کچرے میں چلے گیا. تو اس پہ میری اس کی کافی وہ بھی ہوئی تھی, تلخی ہوئی. ہاں تلخی ہوئی تھی. تو واپس انہوں نے وہ چیز بھی دے دیا اس کا, حالانکہ وہ آڈٹ کرنا بھی ایلیگل ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اب بہت ایک انٹرسٹ ہے یہ جو ریئر ارتھ کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدے بھی ہو رہے ہیں, SIFC کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے. تو اس کے بعد ابھی چترال میں جو مائنز اینڈ منرلز کے سیکٹرز میں آپ کیا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نیا کام ہو رہا ہے یا اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں, 0/0 - 0. SIFC ابھی یہ کام کر رہا ہے, جو بیگ لسٹ کمپنی ہے جس کے اوپر نیب کے تقریباً جرمانے لگا کے 90 کروڑ روپے نیب کا بنا ہوا ہے, جرمانے لگا کے 35 کروڑ روپے منرل ڈپارٹمنٹ کا ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں اسی کو دے دو. اور جس کا جو بڑا ہے, جو انویسٹر ہے مسٹر فو, وہ چائنا کے اندر سے موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے, اور انہوں نے کرمنل کو لا کے پاکستان میں پالا ہوا ہے. آج کل وہ اسلام آباد بھی چھوڑ کے لاہور میں, سنا ہے کہ لاہور میں اس نے قیام پذیر کیا ہوا ہے. اور انہی کے بندوں نے پہلی دفعہ بھی آ کے چترال میں وہ مائن پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہاں پہ بھی ضبط شدہ جو اینٹی منی ہے وہ لانے کی کوشش کی تھی. ہم نے پریس کانفرنس کر لیا وہاں پہ. پریس کانفرنس کے بعد ان کے اوپر FIR ہو گئی. تو اس کا مزہ یہ ہوا کہ جو انسپیکٹر جو یعنی کہ ہمارے SI تھے جنہوں نے FIR کیا تھا, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری چالو کر دی. ابھی حالانکہ اس میں بھی وہ کلین ہے, لیکن پھر بھی ان کو ڈسٹرکٹ بدر کیا ہوا ہے. جب ہم اپنے کسی مہمان کو لے کے جاتے ہیں, اس سے 10 بار NOC کے لیے ہمیں اپلیکیشن دینا پڑتا ہے. ایک پاکستانی کو جس کے پاس پاکستان کی NIC ہوتا ہے, پاکستان کی NIC کا مطلب ہے پاکستان کے کسی شہر میں آپ جا سکتے ہو. ہاں, یا یہاں یہ ہونا چاہیے انڈیا کی طرح ایک لا ہونا چاہیے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے لیے پاسپورٹ استعمال ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. جبکہ میری NIC میری شناخت ہے. ہم کراچی جاتے ہیں, کون ہم سے پوچھتے ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھے کہ بھائی NOC ہے؟ نہیں ہے. جب یہاں سے ہمارے برادر لوگ, انویسٹر لوگ چترال آتے ہیں, DC کہتا ہے کہ NOC, DPO کہتا ہے کہ NOC. ابھی ہمارے DPO صاحب سننے میں آ رہا ہے, ہمارے جو AD مائن ہے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو FIR کر رہا ہوں. بھائی قانون کیا بول رہا ہے؟ آپ کی جو حیثیت ہے وہ منرل ایکٹ کے اندر, منرل لا کے اندر کیا ہے؟ آپ اونلی فیسیلیٹیٹڈ ٹو منرل ڈپارٹمنٹ. آپ منرل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نہیں ہو, چاہے DC ہو گیا چاہے DPO ہو گیا. تو ان دنوں میرا جب چترال میں تھا تو انہوں نے کہا کہ AD صاحب, مجھے کسی بندے نے کہا AD کو FIR کر رہا ہے. میں نے کہا کہ کس بیس پہ FIR کر رہا ہے؟ اسی بیس پہ FIR کر رہا ہے کہ یہ ٹونی پاک والوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ایریے سے مال چوری کر کے لے جا رہے ہیں. او میرے بھائی, جب مال کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے, منرل ڈپارٹمنٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ دیتا ہے, تب سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا منرل کے اوپر ایک قانون لاگو ہوتا ہے. وہ بھی جب منرل ڈپارٹمنٹ لکھے. تو ابھی بھی دوبارہ ٹونی پاک کمپنی کی طرف سے پھر 20-30 ہتھیار بند بندے وہاں پہ گھوم رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا توشی سینچورینس ایریا ہے, گینگ سینچری ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ مارخور نیچے چاہتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں میں کافی خوف و ہرس پھیلا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہے ہیں. اور اوپر سے وہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلانا اداروں کے ہیں, ہم فلانا اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ایک بندہ کلاشنکوف لے گیا, بھئی ایک پرامن ایریا میں تم کیوں کلاشنکوف لے کے آتے ہو؟ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو جوائنٹ وینچر ہے اس میں ابھی سارے جوائنٹ وینچر ختم ہوئے ہیں. صرف 3 جوائنٹ وینچر ہے, فیصل سلیم کا, میکو کا, نارتھ رینج کا. نارتھ رینج کے جتنے بھی جوائنٹ وینچر ہے سب کے اوپر ڈیوز ہیں, لیکن ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے ان کے اوپر جرمانہ نہیں لگایا ہے. میکو کے اوپر فیس ہے, ان کے اوپر جرمانے نہیں لگائے. انورلینڈ ان کے اوپر ہے. اور اس کے بعد جو بڑا مسئلہ ہمیں بارود کا ہے, ہمارے لوکل لوگوں کے ابھی بھی اپلیکیشن پڑے ہیں, ان پہ کچھ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جو پروڈکشن ہے وہ بارود کا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا صوبے کو جو فائدہ مند مائننگ ہے وہ ہے اسمال اسکیل. کیونکہ اسمال اسکیل میں اینور لینڈ بھی دیا جاتا ہے, اسمال اسکیل میں سرفیس رینٹ بھی ادا ہوتا ہے, اسمال اسکیل میں رائلٹی کی جو فیس ہے وہ بھی دی جاتی ہے, اسمال اسکیل میں کمشنریٹ کے لیے ایکسائز ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے. جو بعد میں مائن اونر کے جو لیبر ہوتے ہیں, مائن کے لیبر, ان کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. پھر ان کو بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. لیکن آج تک کے کمشنر مائن نے ابھی تک پراپرلی یعنی کہ اپنے حکم کسی بھی مائن پہ صادر نہیں کیا کہ آپ اپنے لیبر کو رجسٹر کرو. کل کو کسی مائن میں حادثہ ہو جاتا ہے, اگر وہ مائن رجسٹرڈ ہے, اس کے لیبر رجسٹرڈ ہے, پھر منرل ڈپارٹمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے یہ باہر کے جو اللیگل مائن ہیں, جو اللیگل جیویز ہیں, اور جن لیزوں کو
ڈپارٹمنٹ نے 2014 میں BNB4 میں کینسل کیا تھا، سب ختم کیا تھا، جس کے لیے آگے 2017 میں جو نیا ایکٹ بن رہا تھا، تو انہی BNB4 میں سے ایک ٹونی پاک کا لیز باہر نکال کے دے رہے ہیں، ایک سینٹرل ایکسچینج کوئی کمپنی ہے اس کا باہر نکال کے دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں ہزاروں لیز کینسل ہوئے تھے۔ پھر ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہمارا فرنٹیئر مائن اونر ایسوسیشن ہائی کورٹ ہم گئے تھے، تو ہائی کورٹ نے بھی ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اب ڈپارٹمنٹ اگر سیکٹری کوئی چیز نکال کے دے دیتا ہے تو وہ پھر ہائی کورٹ کی جو حکم ہے اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے، تو اس پہ تو پھر ہائی کورٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ بھئی آپ میرے جو حکم ہے اس کی وائلیشن کیوں کر رہے ہو؟ پہلے آپ خود آئے ہو کہ بھئی ہم یہ چیز ہم نے کیا ہوا ہے، یہ مائن اونر آپ کے پاس آئے ہیں، میں نے آپ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جب فیصلہ برقرار رکھنے کے بعد پھر انہی میں سے ان دو کمپنیوں کو نکال کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پارٹنرشپ، مطلب یاری دوستی، مطلب کمیشن، مفاد، کرپشن۔ اور ہماری جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ان کی اس کی فیصد کی کوئی سیما نہیں ہے، بس جو جس نے جتنا بولا، جس نے اتنا بولا، یہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے میکو ہے، وہاں پہ میکو ایک کمپنی ہے جس کو جوائنٹ وینچر ملا ہے، وہ پروٹیکٹنگ فارسٹ کے اندر سے روڈ بنا کے گیا ہوا ہے، ابھی تک فارسٹ ڈپارٹمنٹ خاموش ہے۔ اسی طرح یہ جو جوائنٹ وینچرز ہیں یہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر بناتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ نے جو مقامی لوگوں کی اپلائیں تھی وہ ختم کر کے ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا، اور ان ڈپارٹمنٹ کے پاس دیکھو، اگر ڈپارٹمنٹ جب جوائنٹ وینچر کرتا ہے یا کوئی باہر کے انویسٹر کو کوئی چیز دے دیتا ہے، اس کے پاس یہ 3 رپورٹ ہونے لازمی ہوتے ہیں: جیولوجیکل سروے رپورٹ، جیولوجیکل اسٹیمیشن رپورٹ، جیولوجیکل کور ڈرلنگ رپورٹ۔ یہ 8 سال کا ایک سروے ہوتا ہے، وہ منرل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، جو منرل ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ پچھلے 25 سال سے منرل ڈپارٹمنٹ نے ہمارے خیبر پختونخوا کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان کیا، اربوں روپے کا، کبھی بلاک کی صورت میں۔ اگر یہی بلاک چترال سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس میں کم از کم 25 سے 28 ہزار اسمال اسکیل میں لیز جو ہے وہ یعنی کہ نئے لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ جو 20 سے 25 ہزار لیز کے خالی جو فیس ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ارب روپے بن جاتا ہے، اور ایک سال کا جو ان کا ریونیو ہے وہ 55 سے یعنی کہ 50 سے 55 ارب روپے تک پہنچ جاتا ہے، اور پروڈکشن اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سیٹوں پہ جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک چترال سے جب ہم 25 ہزار لیز دے سکتے ہیں تو ہم مالاکنڈ سے کتنے دیں گے، ہم پورے صوبے سے کتنے دیں گے؟ اگر ان کا ایک جال بچھایا جاتا ہے یہ اسمال اسکیل کا، تو ہمارے صوبے کے اندر 2.5 کروڑ لیز اسمال اسکیل پہ دیے جا سکتے ہیں، جن کا سالانہ آپ کا جو ریونیو ہوتا ہے نا وہ 800 ارب سے لے کے 1500 ارب روپے تک جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا صوبہ، ہمارے صوبے کے جو قابل بیوروکریسی ہے، جو ہمارا قابل ٹیکنوکریٹ ہے، یہ صوبے کو 800 سے 1500 ارب روپے ریونیو لانے کے بجائے معاشی خود کفالت سے مطلب وہ روک رہے ہیں، معاشی خود کفیل بنانے کے بجائے، یعنی کہ صوبے کو خود کفیل بنانے کے بجائے وہ اپنے آپ کو خود کفیل کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو خود کفیل کر رہے ہیں، اپنے یاروں کو خود کفیل کر رہے ہیں۔ تھینک یو محی الدین ثانی صاحب۔ جیسا کہ اس ٹاپک کی اہمیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معدنیات جو کہ کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ تو ہمارے ملک اور خیبر پختونخوا کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہاں کے ایک ضلع میں اگر اربوں روپے کے اگر قدرتی خزانے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور جو متعلقہ محکمہ ہے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ اپنے تمام جو معاملات ہیں ان میں بہتری لائیں، اور ان جو مائننگ کے شعبے کو انویسٹرز کے لیے، اور بالخصوص جو مقامی انویسٹرز ان کے لیے اتنا آسان اور سہل بنا دیں کہ مقامی لوگوں کو بھی اس وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، اور نہ صرف جس سے مقامی لوگ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے بلکہ صوبہ اور ملک کے معاشی مشکلات میں بھی کمی ہوگی۔ کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔